ٹیکسی میں تقریباً ہمارا 80 ریال بنا تھا، پر ایک جگہ رکے تھے جہاں پہ یہ سارے بندروں کا جیسے ٹولہ پہ بہت تیز دھوپ تھی، اس جگہ پہ بہت زیادہ کلاؤڈی تھا، اور یہ نبوی پہنچ گئے تھے یہ مدینہ میں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روضہ رسول ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بر رسول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنت البقیع کا علاقہ ہے، جگہ ہے ساری، جہاں پہ 70,000 صحابہ اکرام کی آخری آرام گاہیں ہیں ان کی۔ یہ مسجد قباء کا علاقہ سارا شروع ہو گیا تھا۔ یہ مسجد قباء آپ دیکھ سامنے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں جبل احد ہے، یہ حضرت حمزہ کی قبر مبارک ہے، مسجد قبلتین، جس کا مطلب دو قبلوں والی مسجد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم لوگوں نے بس اپنا شروع کر دیا تھا مکہ سے مدینہ کا سفر، اور یہ تقریباً 4.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ ٹیکسی میں 4.5 گھنٹے کا سفر ہے، اگر آپ بس سے آتے ہیں تو پھر آپ کو تقریباً 6 گھنٹے لگیں گے۔ تو ٹیکسی میں تقریباً ہمارا 80 ریال بنا تھا پر پرسن، اور ہم لوگوں نے شیئرنگ ٹیکسی لی تھی، کیونکہ وہ پھر اگر آپ انڈیویجول ہائر کرتے ہیں تو وہ کافی ایکسپینسو پڑ جاتی ہے۔ تو پیچھے 3 پیسنجرز بیٹھتے ہیں، آگے 1 پیسنجر بیٹھتے ہیں، تو وہ پر پرسن کے حساب سے چارج کرتے ہیں۔ ظاہر نے پھر پیچھے کی تینوں سیٹس بک کروا لی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لمبا سفر ہے تو انسان تھوڑا ان ایزی ہو جاتا ہے، اور پھر تھوڑا پھنس کے بیٹھے ہیں، سامان بھی آپ کے پاس ہوتا ہے۔ تو پیچھے پھر ہم دو تھے، اور ایزیلی پھر ہم لوگ آ گئے تھے اپنا سفر طے کر کے۔ تھکے ہوئے بھی تھے، ظاہر ہے ایک عمرے کی تھکان ہوتی ہے، ایک نیند آپ کی پوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ وقت اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں ٹائم گزارے اپنا، اور ریسٹ کی طرف تھوڑا دھیان کم ہوتا ہے۔ تو پھر جب آپ سفر میں آتے ہیں تو پھر اس ٹائم پہ انسان کو زیادہ تھکن فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو راستے میں پھر ہم لوگ ایک جگہ رکے تھے جہاں پہ یہ سارے بندروں کا جیسے ٹولہ آپ کہہ لیں کہ وہ تھے، اور سب لوگ یہاں پہ نا ان کو وہ دانے ڈال رہے تھے، اور بہت سارے بندر ہماری گاڑی پہ آ کے بیٹھ گئے تھے۔ اینڈ آئی واز ریئلی امیزڈ کہ یار یہ دیکھیں یہ کیسے چھوٹے چھوٹے بندر بڑے، اور یہ اتنے مطلب ایسے فریلی فرینکلی وہ تھے جیسے یہ بڑے یوز ٹو ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے خیر آگے کا سفر شروع کیا اپنا، اور راستے میں ہائی وے پہ، اچھا مکہ سے مدینہ کے راستہ ہائی وے پہ اتنا امیزڈ تھا میرے لیے، کیونکہ کسی جگہ پہ بہت تیز دھوپ تھی، کسی جگہ پہ بہت زیادہ کلاؤڈی تھا، اور یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو برف باری ہو رہی تھی، جو کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ مدینہ میں مکہ میں برف باری ہوگی۔ تو بس یہ مطلب اتنا زیادہ میرے لیے حیران کن تھا، اور میں تو اکثر بولتی ہوں کہ یار یہ تو آپ دیکھیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عرب اتنا ہریالی ہو وہاں پہ، اور اس طرح کا وہاں کا موسم ہو، تو سب لوگ باہر نکلے ہوئے تھے، انجوائے کر رہے تھے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح پر نالے وہ بہہ رہے ہیں، اور اتنی تیز بارش تھی یہاں پہ۔ اور رائٹ آفٹر دا مومنٹ ہم لوگوں نے جب اس کو کراس کیا ہے تو وہ اتنی تیز دھوپ تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جسٹ 5 منٹس پہلے کا جو راستہ تھا سیم روٹ پہ وہ اتنا پلیزنٹ تھا، اور یہ والا بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ بہرحال ہم لوگ اپنا سفر طے کر کے مسجد نبوی پہنچ گئے تھے یہ مدینہ میں، اور یہ بہت ہی خوبصورت پیسفل جگہ ہے۔ میں آپ کو ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ یہ کتنا مطلب پیسفل ہے۔ ہم لوگوں نے یہاں پہ پھر عصر مغرب کی نماز پڑھی، وہاں پر نماز پڑھ کے ہم لوگ ہوٹل آ گئے تھے اپنے واپس۔ یہ ہمارے ہوٹل کی لابی ہے، تو اوپر سے میں آپ کو دکھا رہی تھی، کیونکہ یہاں پہ ہمارے ہوٹل کی طرف سے ہمیں بوفے تھا، تو مغرب کا ٹائم تھا، مطلب مغرب سے 9 بجے تک کا ٹائم تھا، تو ہم لوگ یہاں پہ پھر کھانا اپنا کھا لیا کرتے تھے 3 ڈیز۔ اس کو کمپلیٹ کر کے کھانا وانا کھا کے پھر ہم لوگ نکلے تھے مطلب نیکسٹ ڈے، یہ دن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ نیکسٹ ڈے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روضہ رسول ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی، یہ مردوں کی جگہ ہے، یہ ذہن اس کی کلپس وغیرہ لے رہے تھے، اور عورتوں کے سائڈ پہ یہ نہیں ہے، شاید میں بھی پردے کی وجہ سے، لحاظ کی وجہ سے، اور یہ ممبر رسول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو بڑی ہی آپ دل کو چھو لینے والی یہ جگہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو ایسے زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اس جگہ کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کے گھر سے ممبر تک کا جو راستہ ہے وہ ریاض الجنہ کا راستہ ہے، اور وہاں پہ لوگ آتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے، اور اللہ پاک کو بہت عزیز ہیں، تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فجر میں یہ جگہ کھلتی ہے، یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کو تو میں ایکسپلین بھی اپنے ورڈز میں نہیں کر سکتی، میں نے تو صرف ویڈیو میں دیکھا، کیونکہ عورتوں کو یہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جنت البقیع کا علاقہ ہے، جگہ ہے ساری، جہاں پہ 70,000 صحابہ اکرام کی آخری آرام گاہیں ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھ سے یہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. عورتوں کو اجازت نہیں ہے قبرستان میں جانے کی، تو یہاں پر عورتیں نہیں جا سکتی ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے. تو زین نے یہ کلپ بنائی اور مجھے دکھائی ہے جب، تو بس انسان کھو جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہم لوگ کا شروع ہو گیا تھا. یہ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں، مسجد بلال ہے. ہمیں موقع نہیں ملا ہمیں یہاں پہ جانے کا، اتفاق نہیں ہوا ہمارا، بٹ ہم لوگوں نے راستے میں ہم لوگ مطلب کافی ہم لوگ زیارتوں کے لیے نکل گئے تھے نیکسٹ ڈے. تو سب سے پہلے تو ہمارا ارادہ تھا ہم لوگوں کا کہ ہم لوگوں نے جانا ہے مسجد قباء. اور مسجد قباء کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ اسلام کی ہمارے پہلی مسجد ہے، اور وہاں پر نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ایک عمرے کے برابر ہے. تو یہ مسجد قباء کا علاقہ سارا شروع ہو گیا تھا. یہ مسجد قباء آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے. میں کہتی ہوں مدینے کی جتنی مسجدیں ہیں اتنی پیسفل ہیں، اتنی پیسفل ہیں کہ آپ جائیں وہاں پہ بیٹھیں آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ جنت میں ہیں. تو میں کہتی ہوں جب یہ مسجد اتنی پرسکون ہے اور آپ کو جنت کا فیلنگ آتی ہے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی. تو یہ اندر سے ساری مسجد قباء ہے، اور یہاں پہ بالکل ایسے سادہ سی مسجد بنی ہے، لیکن مطلب اتنا سکون ہے یہاں پہ، اتنا سکون ہے کہ انسان امیجن نہیں کر سکتا. اور یہاں پر وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نفل پڑھنے کے، یہاں پہ نوافل ادا کرنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے. تو بس یہاں پہ نوافل ادا کیے ہم لوگوں نے. اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے تھے. سامنے جو پہاڑیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جبل احد ہے. جبل احد جس پہ غزوہ احد ہوئی تھی، جس میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. اور آگے ان کی قبر مبارک بھی ہیں، ان کی آخری آرام گاہیں بھی ہیں، جو اس ایریا سے مختص کر کے انہوں نے وہاں پہ مسجد شہداء ہے، جو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کی قبریں وہاں پر موجود ہیں. اور پہلے مطلب ہمارے ڈرائیور نے ہی، جو ہمیں لے کر گیا تھا، ہمارا گائیڈ تھا، وہی ہمیں بتا رہا تھا کہ پہلے یہ قبریں سب الگ الگ جگہوں پہ تھی، لیکن پھر یہاں پر کافی شدید فلڈ آیا بہت تیز، اور جس کی وجہ سے وہ کچھ ڈیمیج ہو گئی تھی، کچھ مرج ہو گئی تھی. تو پھر انہوں نے وہاں سے ساری قبروں کو اٹھا کے سب ایک جگہ اکٹھی کر دی تھی، اور اب وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کے بیریئرس لگائے ہوئے ہیں. تو یہ مسجد شہداء ہے. یہاں پر ہم لوگ آئے تھے، ہم نے نوافل وغیرہ ادا کیے. اور یہ حضرت حمزہ کی قبر مبارک ہے. حضرت حمزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور یہ ان کی قبر مبارک ہے. اور یہاں پہ اتنی خوبصورت خوشبو ہے، اور باقاعدہ آپ اس کو سونگھ سکتے ہیں. اور پھر یہ اندر مسجد شہداء ہے، اندر سے اس کا سارا منظر ہے. یہاں پہ آ کے میں نے یہ عورتوں کا سیکشن ہے، یہاں پہ نماز وغیرہ ادا کی، نفل ادا کیے یہاں پہ، اور دعائیں کی. انسان تو جس جگہ جاتا ہے اللہ سے مانگتا ہی ہے. تو اس کے بعد ہم لوگ پھر آگے نکل گئے تھے مسجد قبلتین کی طرف. اور مسجد قبلتین کا راستہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے نمرہ احمد یا عمیر احمد کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں ترکی کا، تو وہ یا اپنے ترکی کے ڈراموں میں بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی سی گلیاں، تنگ تنگ سی گلیاں، اوپر نیچے راستے. تو وہ راستہ ایسا تھا. اور یہ سارا مسجد قبلتین ہے. مسجد قبلتین جس کا مطلب 2 قبلوں والی مسجد. پہلا قبلہ جو پیچھے کی طرف قبلہ آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ وائٹ سا، وہ قبلہ ہے جو مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، جو ہمارا پہلا قبلہ تھا. اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہوا کہ قبلہ چینج کرنا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے، تو پھر یہ دوسرا یہ قبلہ بنا تھا، مینار ٹام بنا تھا یہ. تو یہ جس میں سارے کبوتر وغیرہ بیٹھے ہیں، یہ دوسرا قبلہ ہے جس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو یہ 2 قبلوں والی مسجد ہے. یہ ہمارے اس دن کا ویلاگ تھا. امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. آپ لوگوں نے جس نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا تھا، جنہوں نے پہلے کہا تھا، جنہوں نے بعد میں کہا، ان سب کو ہم نے اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھا ہے. ہمارے ویلاگس آپ کو اچھے لگتے ہیں تو ان کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.